وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے شروع کیا ہے. آج پہلا درس ہے اس کا، سبق نمبر 1484 ہے اور آیات 1 سے 3 ہم نے پڑھی ہیں. حصہ اول ہے. آج کا موضوع، کیا ہمارا روز قیامت پر بالکل یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اور میں نہیں جانتا، شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 1. سورہ حج سامعین کرام مکی صورت ہے، اور پہلے میں اس کا تھوڑا سا لفظی ترجمہ کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی.
وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، نشے میں نظر آئیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. سامعین اکرام، مکی صورت ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے زلزلے سے اور اس کی ہولناکیوں سے خبردار کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا اور کیا حالات ہوں گے. دیکھیں، قیامت قائم ہوگی ہر اس شخص پر، یعنی اس کی ہولناکیاں، اس کی تباہ کاریاں ہر اس شخص پر واقع ہوں گی جو قیامت کو نہیں مانتا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آج کے مسلمان ہیں. کلیئر بات، بالکل کلیئر بات. ہم تو دیکھیں سوئے ہوئے لوگ ہیں اور آخرت کو بھلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایسے الفاظ ہیں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، اور آپ اپنے جزائے اعمال سے بچ نہیں سکتے. قیامت کیا ہے؟ جزائے اعمال کا دن. قیامت کا دن کیا ہے؟ جزائے اعمال کا دن. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے. 100 باتوں کی ایک بات، ہمارا یقین نہیں ہے. ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا جینا مرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، رہنا وغیرہ، یہ سب کچھ ظاہر کے لیے ہے. ہمارے کسی کام میں للہیت نہیں ہے. ہمارا ہر کام مادہ پرستی پر، مفاد پرستی پر مشتمل ہے. بات کلیئر ہے بالکل. اور یہ قیامت، آپ اس کی ہولناکیوں سے نہیں بچ سکتے. روز قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ مجرمین پر قائم ہوگی یہ قیامت. اور مومنین کے لیے تو یہ خوشخبری کا دن ہے. قیامت وہ حشر کا دن ہے. وہ شاعر نے کہا ہے نا، حشر کا دن ہے، ملاقات کا دن. ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. مومنین پر قیامت نہیں ہوگی، یہ قرآن میں یہ بات ہے. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اس دن کی گھبراہٹ سے مومن امن سے ہوگا. بات ختم ہے. اور اکثریت تو نہ ماننے والوں کی ہے. دنیا جب سے قائم ہوئی ہے، اکثریت یعنی ناشکروں کی ہے، اور قیامت کے نہ ماننے والوں کی ہے. آپ دیکھ لیں، قوم حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، دنیا کی ٹوٹل آبادی بس وہی تھی. ٹوٹل آبادی بس وہی تھی، وہی بستی تھی. سب لوگوں نے انکار کر دیا. بس کشتی نوح میں جو لوگ سوار ہو گئے وہ تقریباً 1 لاکھ یا کچھ زیادہ ہوں گے یا کچھ کم ہوں گے تقریباً. تو 1 لاکھ کا 1% 1000 بنتا ہے. 1000 1% جو ہے وہ 1000 بنتا ہے. لیکن کتنے لوگ، 1% لوگ بھی ایمان نہیں لائے. 0.50% لوگ بھی، 0.50% لوگ بھی ایمان نہیں لائے. وہ ہے نا 0.10% بھی لوگ ایمان نہیں لائے. ٹوٹل تھے 70-75%.
75 آدمی تھے ٹوٹل، عورتوں بوڑھوں اور اس کو ملا کے۔ یہ ناشکری جو ہے، یہ ہم نے جو ناشکری اختیار کی ہے یہ تو چلی آ رہی ہے۔ ہم نوح علیہ السلام کی بقایا قوم نوح ہے۔ ہم لوگ آج کا مسلمان کون ہے؟ بقایا قوم نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی ہم اولاد ہیں۔ حام، یافس، ایسے کچھ نام ہیں ان کے جو بھی ہیں، مختلف خطوں پہ وہ آباد ہو گئے، پھر ہم جو ہیں ان کی اولاد ہیں، بقایا قوم نوح۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں 0.10% لوگ جو تھے ان کی، تو اسی طرح یہ چلی آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ لوگ کوئی نئے نہیں ہیں ناشکرے، آپ ان ناشکروں کی اولاد ہیں جو قوم نوح کی، یعنی نوح علیہ السلام کی دور میں تباہ کر دیے گئے تھے۔ ہم سب لوگ ان ناشکروں کی اولاد ہیں۔ بلکہ خیر ہے، میں زیادہ اس میں تفصیل نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا عمل ان ناشکروں جیسا تھا، جنہوں نے، جو قوم نوح کے ناشکرے تھے نا، انہوں نے اپنی قوم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم بھی اپنی پیغمبر کی بات کو جانتے تک نہیں ہیں، ان کی دعوت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک روایت ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لے رہے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور بس نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ چند افعال برائے نام طور پہ، اس کی حقیقت نہ جانتے ہوئے ہم کر لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ اللہ 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 اللہ۔ تو بہرحال یہ سورہ حج جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، سورہ حج ہمارے لیے ہے، اور یہ زیادہ تر اس میں تذکرہ جو ہے وہ ناشکروں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شکر گزاری کے رویے کے لیے قائل کر رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی وہ آیت آئے گی، آیت نمبر 5، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے، یعنی موت کے بعد کی زندگی میں کوئی شک ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ۔ اب یہ دیکھیں، میں تھوڑی سی اس بات پہ تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، کہ اس بات پہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ صورت میرے لیے ہے، اس میں میرا تذکرہ ہے، مجھے مخاطب کیا اللہ نے۔ اب یا ایھا الناس جو صورت کا دیکھیں یہ ابتدائیہ ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتایا کہ ابتدائیے میں سارا مضمون، یعنی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ بھئی یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، اور پھر تفصیل ہوتی ہے تھوڑی سی۔ تو یہاں ابتدا میں اللہ تعالیٰ مخاطب کس کو کر رہا ہے؟ مکے کے کافروں کو مخاطب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تھے وہ اس وقت تھے، آج تو وہ نہیں ہے۔ آج کون ہے لوگ؟ آج ہم ہیں۔ دیکھیں اصل ناشکرے آج مسلمان قوم ہے، بات ختم ہے۔ اگر آپ قرآن کو کسی اور کے لیے سمجھ رہے ہیں تو بس چھوڑ دیں، پھر آپ قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن کا مطالعہ چھوڑ دیں اور سب کچھ چھوڑ دیں۔ ہم نے تو سب کچھ چھوڑا ہوا ہے سمجھتے ہم یہ ہیں کہ سب کچھ ہم نے تھامے ہوا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اکثر آج پھر میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے صرف ہو گئی دنیا ہی کے لیے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال یہ کر رہے ہیں کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہماری یہی صورتحال ہے آج کل۔
امت جو ہے افتراق ہے اور اختلاف اور افتراق میں الجھی ہوئی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے یعنی جزیات پہ، دیکھیں پہلے تو بنیاد ہے پھر جزیات ہوتی ہیں۔ ہماری تو زندگی کی بنیاد نہیں ہے اور ہے تو غلط ہے۔ ہماری زندگی کی بنیاد اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، حیات دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اے نبی اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا۔ ابھی بھی اگر آپ تھوڑی سی جلدی نہیں ہے آپ کو، میں گزشتہ سورت کی آیت نمبر 109 کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، اور 108 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے انما یوحی الیہ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی تمہارا معبود تو ایک ہے، اب تم اس کے سامنے سر جھکاتے ہو کہ نہیں؟ فہل انتم مسلمون فان تولوا، یہ مخاطب ہم ہیں، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، ہم نے تو منہ موڑ لیا ہے، تو فقل آذنتکم علی سوا، آپ کہہ دیجئے میرا تو تمہیں بتا دیا، خبردار کر دیا ہے، اب تو تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو۔ وہ کب آئے گا مجھے نہیں معلوم، قریب آئے گا، جلدی آئے گا، وہ تو ہم یہ کر بھی چکے ہیں بہرحال۔ تو یہاں جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اب یہ دیکھیں قرآن کو تو یعنی قرآن سے آپ فائدہ تب حاصل کریں گے جب آپ اپنے لیے اس میں مضمون ڈھونڈیں گے، اپنے لیے نصیحت سمجھیں گے اس کو، ورنہ تو یہ پھر یعنی آپ بس کیا ہے، دیکھیں لاکھوں بچے جو ہیں مدرسوں میں جا کے علماء بن رہے ہیں، لیکن معاشرے میں تو نہ کوئی جماعت ہے آج۔ عمومی طور پہ آپ دیکھیں نا، مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، شیرازہ بکھر چکا ہے امت کا، ہم بٹ چکے ہیں، جو دین کا نام لیتے ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ لیا ہے اور اپنے اوپر ایک چھاپ لگا لی ہے۔ پھر اختلاف امت ہے، آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا اصل میں ہمارے ہر ہاتھ میں تقریباً موبائل ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بھی قیامت کے دن سے لوگوں کو خبردار نہیں کر رہا۔ رفع یدین کرو یا نہ کرو، رسول اللہ نور ہیں کہ بشر ہیں، عالم غیب ہیں کہ نہیں ہیں، حیاتی ہیں یا مماتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کن معاملات میں آپ نے میت کے دن میت کے گھر سے کھانا جائز ہے ناجائز ہے، وسیلہ دینا جائز ہے نہیں جائز، بیعت کرنا جائز ہے، بیعت کرنا شرک ہے حرام ہے، یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں۔ اور پھر بس اب میں کیا تفصیل کروں آپ کو، آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ جو بھی ہیں جو دین بیان کر رہے ہیں، لیکن میرا ان سے مطلب کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہا ہوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کون ہیں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہماری حقیقت تو واضح ہے، ہم دنیا دار ہیں، ہم مقام دنیا پر کھڑے ہیں، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمیں محبوب ہے، یہی ہمارا مطلوب ہے، بات ختم ہے۔ وہ ان کو چھوڑ دیں جو دین کی باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی سوچیں، اپنی خیر منائیں، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے خود یعنی آپ سے خود پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں سیکھا، آپ نے کیوں نہیں سوچا، آپ نے کسی سے کیوں نہیں پوچھا۔ افلا دریت ولا تلیتا،
جب مردہ 3 سوالات کے جوابات غلط دے گا، اور یہ آج بھی ہمیں نہیں معلوم، جو قبر کے سوالات ہیں وہ آج بھی ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو میرے خیال سے آپ یہ حدیث بچپن سے، یہ باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے۔ وہ 3 سوالات تو آج بھی ہم نہیں جانتے۔ چلیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قبر میں جو آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں کچھ تحقیق کی ہے آپ نے، کہ بھئی یہ رب ہے کیا، رب کون ہوتا ہے، ہمارا رب کون ہے، دین کیا ہے ہمارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں؟ نو، سرسری معلومات ہیں۔ ہم نے دیکھیں، یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو رب کا معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں تحقیق کی ہے کہ رب کا مطلب کیا ہے؟ نو، مجھے نہیں خیال کہ آپ نے کبھی سوچا ہو۔ آپ سوچنے کے لیے، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، دین کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ ہماری تمام سوچیں جو ہیں، تمام سوچنے کی قوتیں دنیا کے بارے میں ہم نے لگا دی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین یعنی شروع سے لے کر، پیدائش سے لے کر اس کی جوانی، شادی، اور ہو سکتا ہے ماں باپ کی ہوتے ہوئے بچہ فوت بھی ہو جائے۔ میرا ایک بھائی جو ہے وہ جا چکا ہے، میں جمال اس کا نام تھا، اور وہ ہم سب بھائیوں میں جو تھا وہ یعنی پہلا تھا، تو وہ جا چکے ہیں۔ ماں باپ ہمارے زندہ تھے، ماں وہ تو پتہ نہیں کب ان کی، اس کے بعد ہمارے ماں باپ کی جوانی میں وہ بچہ جا چکا تھا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ جوان ہوتے ہیں، مطلب ماں باپ اپنے بچے کے پیدائش سے لے کر موت تک یا آخر تک اپنی زندگی کے اس کے ظاہر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور ظاہر کے بارے میں اسے بتاتے رہتے ہیں، اور ظاہر کے بارے میں اسے احساس دلاتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مائیں جو ہیں خاص طور پہ 2-3 بچے ہو گئے یا ایک بچہ ہو گیا، کتنا حساس ہوتی ہے اس کو صبح اٹھنے میں، تیار کرانے میں، اسکول کے لیے ناشتہ کرانا، یہ وہ، جلدی جو ہے بس گاڑی آنے والی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی سوچیں جو ہیں، یہ دیکھیں میرے بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیامت کو بھلا کر جی رہے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کس زوردار آواز یعنی انداز سے ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ بھئی اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، قیامت کی جو گھڑی ہوگی اور زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ ہمارا رب جو ہے، جو حقیقی رب ہے، وہ تو ہماری حقیقت کے بارے میں فکر مند ہے۔ دنیا تو ایک آزمائش ہے، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، کبھی بہت ہوگی کبھی کیا ہوگی، یہ تو ایک امتحان ہے۔ اصل مسئلہ جو موت کے بعد اور زندگی میں بھی جو ہماری حقیقت ہے، جو ہماری دل کا سکون ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فکر مند ہے کہ یہ خوش رہے، دنیا میں پریشان نہ ہو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرے میں شامل ہو جائے۔ شریک زمرے لا یحزنو کر، شاعر کا ایک شعر ہے نا، بعض شعر جو ہے مجھے یاد رہتے ہیں، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرے لا یحزنو کر۔ بہرحال شعر و شاعری میں آپ کو نہیں الجھا رہا، میں آپ کو دیکھیں سادی سی بات بتا رہا ہوں، سلیس زبان میں بتا رہا ہوں، شعر کی زبان میں آپ کو بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یا ایھا الناس میں آپ یہ احساس کریں، یہ آیت اپنے لیے محسوس کریں،
کہ یہ اس میں تو میں بھی شامل ہوں، یہ آیت نمبر 1 جو ہے اور یہ سارا مضمون اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے میں یا ایھا الناس میں شامل ہوں۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ تقوی، رب کا تقوی۔ تقوی کا مطلب بچ جانا اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی ناراضگی سے، نافرمانی سے بچنا، اور نافرمانی کی صورت میں جو عذاب آنے والا ہے ہم پر یقیناً، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تقوی، تقوی اختیار کرو، رب کا تقوی۔ دیکھیں تقوی جو ہے یہ ایک بنیادی طور پہ یہ ایک صفت ہے، اور تقوی صرف وہ لوگ جو ہے، اور یعنی یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے۔ جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے، داخل ہوں گے۔ اعدت للمتقین، اللہ کی جس کی جنت ہے اس کا یہ فرمان ہے۔ ہمارا رویہ محتاط نہیں ہے، ہم متقی نہ ہیں نہ جانتے ہیں، اور اگر جان گئے تو پھر بننا بھی نہیں چاہتے متقی۔ ہم تو ایک آزاد زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ دیکھیں اپنے رویوں پر غور تو کریں نا۔ میں آپ سے اگر مخاطب ہوں تو دیکھیں میرا تو کوئی اور مقصد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی جو کلام آپ سے کر رہا ہے اس کے مطلب کو تو آپ سمجھیں، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کی بہبود کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اب یہاں اگر آپ محتاط رہیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ کے غضب سے ڈریں گے تو اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو ایک صورت ہے کہ آپ اپنے اندر صفت تقوی پیدا کر لیں، اور تقوی آپ کے اندر پیدا ہو نہیں سکتا جب تک آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو۔ اگر آپ نے ظاہر کو مدعا بنا لیا اپنا، اب آپ کے اندر تقوی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر آپ ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا گئے، ہم تو کھا گئے سرکار، ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا گئے۔ آپ دیکھ لیں، آپ ظاہر کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں، اس کی جو آمد ہے یا اس کے آنے پر آپ خوش ہوتے ہیں کہ خفا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ خوش ہوتے ہیں۔ ہماری تو ساری خوشیاں، سارے غم دنیا تک ہیں، ظاہر تک ہیں، ظاہر تک محدود ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تقوی۔ دیکھیں تقوی مطالبہ ہے رب کا، اور تقوی کیا ہے؟ یہ ایک کیفیت ہے جو آپ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، محتاط، اور یہ یقین کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا جب تک آپ کا اپنے اوپر یقین نہ ہو اور اپنے رب پر یقین نہ ہو کہ میری منزل تو رب ہے، میرا مقصود تو رب ہے، مجھے تو رب کے پاس جانا ہے اور رب کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، میں آیا اس لیے ہوں کہ رب کی ملاقات کی تیاری کروں۔ یہ یقین اگر آپ کو حاصل نہیں ہے تو آپ میں صفت تقوی نہیں پیدا ہو سکتی۔ میں دیکھیں بہت سوچ سمجھ کے، بہت ناپ تول کے، بہت دھیمے انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، میں آپ سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، نہ دنیا، نہ پیسہ، نہ تعریف اور نہ کچھ بھی، بس آپ میری بات کو سمجھ لیں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ بس سمجھ کر اور اس کو توجہ سے سنیں، کیونکہ میں تو اسی لیے بیٹھا ہوں۔ آپ میری باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، اور آپ نے میری بات سے رخ موڑ لیا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے
آپ اس کا فائدہ یا نقصان تو آپ ہی کو ہے. قرآن اس کو اگر ہم قبول کر لیں گے، اللہ اگر اس کو ہم منزل بنا لیں گے، اپنا محبوب ٹھہرا لیں گے، تو اس کا فائدہ، سارا فائدہ تو ہمیں ہے. ہم قیامت کے ہولناکیوں سے بچ جائیں گے، ہم میں صفت تقوی پیدا ہو جائے گی. اتقوا ربکم. میں اس مضمون کے ساتھ آج کے یعنی جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس کی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے. بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.